الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وکنہ اللہ بما آتاہ، یقیناً فلاح پائی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اطاعت کی اور اسے بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے اس پر اس نے قناعت کی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا، فلاح کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا، اس نے فلاح پائی جس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی اطاعت سے مراد اللہ کے احکامات کو بجا لانا، نماز کا اتمام کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا، ذکر اذکار کرنا، اور پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جس کو اللہ نے بقدر ضرورت رزق عطا کیا، تو جس کو 2 وقت کی روٹی میسر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کو بقدر ضرورت جو ہے وہ رزق میسر ہے، تو وہ بھی ایک کامیاب انسان ہے۔ وہ دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والا ہے۔ تیسری چیز جو سب سے عام ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر اس نے قناعت کا اظہار کیا، یعنی وہ اس پر شاکر رہا۔ اور ایک آیت میں آتا ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، تو عذابی لشدید، اللہ کہتا ہے کہ میرا عذاب شدید ہے۔ تو یوں جب یہ تینوں چیزیں کسی کے اندر موجود ہوں، اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہو، بقدر ضرورت اس کو رزق میسر ہو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اس پر قناعت کرے، تو یہی دراصل کامیابی کا معیار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی اطاعت اور بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت ہمیں رزق میسر ہو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے اس پر ہم قناعت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔